پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو اہل کتاب ہو، جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو تم ایمان لے آؤ، بما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو اہل کتاب تم ایمان لیا اس بات پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا؟ قرآن۔ تو قرآن پہ جو نازل کیا اس پہ ایمان لیا۔ مصدقا لما معاکم، یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کی، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں قرآن ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ من معاکم من قبل، یعنی اس سے پہلے، یعنی ایمان لیا قرآن پر کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کو، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو بدصورت کر دیں، کچھ سے کچھ بنا دیں، وَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اور تمہارے جو چہرے ہیں ان کو ہم پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی چہرے مست کر دیں، تمہارے چہروں کو پلٹ کر پیٹھ کی طرف کر دیں، او نلعنہم کما لعنا اور لعنت کر دیں تم پر جیسے کہ لعنت کی ہم نے اصحاب السبت پر، اصحاب السبت جو قانون تھا جو بندر بنا دیے گئے تھے، جس طرح ہم نے لعنت کر کے ان کی شکلیں کچھ سے کچھ بنا دی۔ اگر تم بھی اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی شکلیں بگاڑ کر پیچھے سے یا تمہاری گردنوں کو پیچھے کر دیں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری تو صد عبداللہ علیہ السلام اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر بھاگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں اسلام لاتا ہوں اس وقت کے آنے سے پہلے۔ ایک تو معنی اس کے یہی ہے کہ چہروں کو پلٹ کے کچھ کر دیں، دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ ہم تمہیں پلٹا دیں، کہاں؟ واپس شام کی طرف لوٹا دیں، مدینے سے نکال کر ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں جہاں تم آئے تھے۔ اور یہی ہوا تھا، ان کو پھر وہاں نکال دیے گئے تھے مدینے سے، اور وہ سب شام کی طرف چلے گئے تھے۔
ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، جو شرک کرے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ وہ کرے گا تو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اس کو نہیں معاف کرے گا، شرک کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیسی گارنٹی سے کہہ رہا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے بھی شریک بنایا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسمًا عظیما، فَقَدِ افْتَرَىٰ، تو بس اس نے افطرا کر لیا، یعنی اس نے گھڑ لیے کیا، اسمن بہت بڑے گناہ، عظیمہ بہت بڑے، یعنی شرک جو ہے نا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا، اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا، غور کیا تمہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا بھرم رکھتے، یعنی کہتے ہم بڑے بڑے پاکیزہ ہیں، بڑا ڈھونگ رچاتے ہیں، ہم سے زیادہ تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، بہت ہم پاکیزہ ہیں۔ یعنی ان لوگوں پہ غور کیا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا دھرم رکھتے ہیں، یا کہنا چاہیے پاکیزگی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم ہیں سب سے بڑے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، بل اللہ یزکی من یشاء، وہ جو پاکیزگی کا ڈھونگ رچاتے ہیں تو وہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے پاکیزہ کر دے، اللہ چاہتا ہے جس کے اس کے ہاتھ میں، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سے ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ کذب، دیکھو کس طرح جھوٹ گھڑ رہے ہیں یہ اللہ پر۔ کون سا جھوٹ گھڑ رہے ہیں؟ وہی شرک جو اوپر کہا اسمن عظیمہ، تو اللہ تعالیٰ فرما انظر کیف یفترون علی اللہ کذب، دیکھو تو کیسے جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ پر، وَکَفَىٰ بِهِ اسما مبینا، اور دیکھو یہی کافی ہے گناہ بہت بڑا اللہ پر جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اوپر بھی آپ پڑھ چکے، یعنی یہودیوں کے بارے میں تم نے غور کیا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ جبت کہتے ہیں فضول چیز، بیکار چیز، یعنی چاول آپ دھوئیں تو چاول کا دھون جو پانی ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، بیکار ہوتا ہے، اسے جبت کہتے ہیں۔ تو الم تری الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں پر جو اہل کتاب ہیں، کتاب کا تھوڑا سا حصے نے دیا گیا، کیا کرتے ہیں وہ، یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر یقین رکھتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ فضولیات کیا آتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے، جادو، یہ سب باتیں جبت میں آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جبت پر یقین رکھتے تھے۔ تاغوتی، اور تاغوت پر، تاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کے لیے، کون کہتے ہیں؟ یہودی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، یہ اہدا، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی مشرکین کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، فلن تجد، نہیں تم پاؤ گے لہو اس کے لیے نصیرا، کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، ام لہم نصیب، کیا ان کے پاس حصہ ہے من الملک، بادشاہت کا،
فَإِذَا اگر ہوتا لا یاتون الناس نقیرا تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جب نبوت اتری ہے تو یہ ہم میں اترنی چاہیے تھی نا، یہ ان پہ کیوں اتری ہے، یہ مسلمانوں پہ فضیلتیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس بادشاہت ہے کہ یہ چاہے جس کو مال دے، اسباب دے، جس کو نبوت دے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا لا یاتون الناس نقیرا، تو یہ تو اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو ایک ذرا سا بھی ٹکڑا نہ دیتے. یہ کنجوس ہیں بہت زیادہ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے کس بات میں جو یہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. یعنی نبوت جو اتاری گئی ہے مسلمانوں پر، یہ اس سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی نبوت اور یہی فضیلت ہم نے کس کو دی تھی؟ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو بھی. یعنی ہم ہیں یہ سب کچھ دینے والے، بندوں کا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. فقط آتے نا آل ابراہیم، اسی طرح ہم نے آل ابراہیم کو دی کتاب بھی، والحکمت اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے انہیں ملک عظیم بھی دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب چیزیں ہم نے عنایت فرمائی تھی. تم حسد کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو انہی کے اولادوں میں سے ہو. جب ہم نے انہیں دیا تھا تو ان کی وراثت جو ہے وہ یہی ہے، تم ان کی اولادوں میں سے ہو. امامت جو ہے انہی کی نسل میں چل رہی ہے. تو جب انہیں ہم نے امامت دی اور حکمت دی تو تم ان کی پیروی کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے من آمن بھی، جو ایمان لے آیا بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس راہ ہدایت سے روکتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور منہ موڑنے والوں کے لیے جہنم جو ہے یہی کافی ہے. سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جھونک دیں گے، یعنی ضرور جھونک دیں گے ہم انہیں آگ میں. کس کو؟ جو ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور جھونکیں گے جہنم میں. کلما نضجت جلودہم، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم بدل دیں گے ہم ان کو جلودن غیرہا، دوسری جلد سے. یعنی آگ میں جھلسیں گی، کھالیں ان کی جل جائیں گی. تو یہ نہیں کہ عذاب ختم ہو گیا، کھالوں کے بدلے دوسری کھالیں آ جائیں گی، ان کھالوں کو ہم بدل دیں گے دوسری کھال سے. اور حدیث ہے کہ 70,000 مرتبہ ایک دن میں وہ کھالیں بدلی جائیں گی. کتنا عذاب! اور پھر کھالیں موٹی ہو جائیں گی، جسم موٹا ہو جائے گا. کیوں؟ ایک کھال جو ہے نہ جانے کتنے گز کی لمبی ہو جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب کو وہ بھگتے ہیں. کس کے لیے ہے؟ کہ جو ہماری آیات کے خلاف جاتے ہیں. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے ذہن میں کیسے کرے گا؟ نہیں، عزیز ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، حکیمہ اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے نیک عمل کیے، سَنُدْخِلُهُمْ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی بیویاں بھی کون ہوں گی؟ مطہراتن، پاکیزہ. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے جو بیوی ہوگی وہ بڑے پاکیزہ، نیک، صالح ہوں گے.
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان سب کو داخل کریں گے بڑی گہری چھاؤں میں، یعنی ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ کئی سال تک اس کے نیچے سے چلیں گے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. تو ہم ان کو ذلًا ذلیلا بہت زیادہ گھنی چھائے میں رکھیں گے. ان اللہ یامرو، اب پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آ گئے ہیں. ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانت دے دو اس کے اہل کو. اب کون سی امانت دے دو؟ ایک تو یہ مال اسباب کا بھی ہوتا، اور یہ کہ یہ جو ووٹ ہے یہ بھی یہ ہے امانت ہے، جس کا جو حقدار اس کو دے دو. اور پھر کیا ہے کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعلیم ہمیں دی ہے وہ کس لیے دی ہے کہ اپنے اوپر سمیٹ کے نہیں رکھیں، اس کو پھیلاتے چلے جائیں. یعنی جتنی نعمتیں آپ نے یہاں آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ دے دو امانت کو اس کے اہل سے. جتنی چیزیں میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. پہلے تو امانت، پھر یہ جب آپس میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ بہترین نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ تمہیں. کون سی نصیحتیں؟ امانت اور عدل کرنے کا. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی جو عمل جس طرح سے بھی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کو سب پتہ ہے. بے انصافی نہ کرنا ان کاموں میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. یعنی ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت. اور رسول کی اطاعت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت ہے. واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی جو صاحب حیثیت ہیں تم میں، صاحب امر ہے یا جن کے پاس پاور ہے، حکومت کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے، فی شیئن کچھ بھی، فَرُدُّوهُ، تو پلٹا دو اس تنازع کو، الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو. یعنی مسلمانوں میں اگر کوئی تنازع ہو، کوئی جھگڑا ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں. دوسری بات رسول کی سنت سے وہ بات کیا ثابت ہو رہی ہے. اور پھر اس معاملے کو اگر یہاں سے آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو صاحب شریعت جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر ان اپنے معاملے کا فیصلہ کروائیں. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر، اللہ پہ ایمان یعنی اگر ہم غلط کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا. تو پہلا حکم اللہ کا، پھر رسول کی سنت، نہیں تو اولو الامر ہے وہ تمہارے معاملات کا فیصلہ کرے. ذالک خیر و احسن تأویلا، ذالک یہ معاملہ جو اوپر بتایا گیا، خیر یہ بہتر ہے، و احسن تأویلا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے اس میں. الم تری الی الذین، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے. یعنی کیا ان کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا آپ سے پہلے یعنی کتابوں پر، یریدون تو وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ حاکم بنا لیں اپنے فیصلے کے لیے طاغوت کو. کون؟ جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ
قرآن پہ ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، تو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ طاغوت، اللہ کے قانون کے علاوہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ اس سے وہ انکار کریں، کس سے؟ طاغوت کے، اللہ کے قوانین کے علاوہ جو ہیں ان باتوں کو نہ مانے، یہ تو انہیں کہا گیا ہے، لیکن وہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ بھٹکا دے ان کو، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قوانین پر عمل کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ شیطان بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، إِلَىٰ، اس طرف، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف یعنی سنت اور اللہ کے قوانین کی طرف آؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ رایت المنافقین، تو تم دیکھو ایسے منافقین کو جو ان باتوں میں عمل نہیں کرنا چاہتے۔ رایت المنافقین، تو تم دیکھو کہ ایسے منافقین کو جن کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، یا صدون ان کا صدودا، وہ پھر کیا کرتے ہیں ایسے منافقین؟ یا صدونا، وہ روکتے ہیں، ان کا، آپ کی طرف سے، صدودا، آنے کا راستہ، یعنی وہ تم آپ کی طرف آنے ہی نہیں چاہتے۔ ایسے منافقین یعنی اللہ اور رسول کی بات کو وہ ماننا نہیں چاہتے۔ فَكَيْفَ، پھر کیا ہوگا اس وقت، اذا، جب، اصابت ہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، تو اس وقت کیا ہوگا جب اصابتہم، پہنچے گی ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ مصیبتیں کیا آتی ہیں؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ہمارا برا نہیں کرنا چاہتا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بعض مصیبتیں ہم پر سوار ہوتی ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب کوئی مصیبت تم پر آئے گی، بما قدمت أَيْدِيهِمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ثم جاؤک، اور پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، یعنی ان کا کیا ہوگا یہودیوں کا، جب ان کے اعمال کی وجہ سے ان پہ مصیبت آئیں گی، ثم جاؤک، تو یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون، اور قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر بھلائی کا، یعنی جو کام انہوں نے کیے ہیں ان کی وجہ سے جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ کے پاس آ کے کہیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہ رہے تھے، ہم برائی نہیں چاہ رہے تھے مسلمانوں کے لیے، تو الا اردنا، ہم نہیں چاہتے تھے، الا احسانا و توفیقا، مگر صرف ہم بھلائی چاہ رہے تھے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے وہ کہیں گے، یعنی اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیں، ہم تو بھلائی کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا تو اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اعراض کریں، چھوڑ دیں ان کو، وعظہم، اور نصیحت ہی کرتے رہیں ان کے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، وقل لہم، اور کہیں ان سے، قولا بلیغا، ایک بات اترنے والی، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، یعنی اتنی اچھی باتیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو، الا یطاع باذن اللہ، مگر اس وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت فرض ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ وَلْأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَلْأَنَّهُمْ، اور اگر وہ
اذ ظلموا انفسہم، جب وہ ظلم کر لیتے ہیں اپنے نفسوں پر، جاؤ کا تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور استغفار کرتے ہیں اللہ کا. یعنی یہ یہودیوں کے لیے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کر لیتے ہیں، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں کس طرح سے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، واستغفر لہم الرسول، اور پھر استغفار کرتا ہے ان کے لیے رسول، لوجد اللہ، تب وہ اللہ کو پاتے ہیں تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی خود بھی استغفار کرتے ہیں، اور اگر رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تب اللہ تعالیٰ کو وہ تواب الرحیم پائیں گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا؟ فلا پس نہیں تم، وربک فلا پس نہیں، وربک اور قسم تمہارے رب کی، لا یؤمنون یہ ہرگز ایمان نہیں لاتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک کہ وہ آپ کو حکم بنائیں، فیما اس میں شجر بینہم جو آپس کے جھگڑے، یعنی یہ ہرگز مومن نہیں ہے. مومن لانے کا سب کیا وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا آپ پر ایمان لائیں، آپ کی بات پر ایمان لائیں اور آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں، فیما شجر بینہم جو آپس میں ان کے جھگڑے ہو گئے اس میں، یعنی اللہ کو حاکم بنا اور رسول کی بات کو مانے. ثم لا یجدوا انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر یعنی پہلا کام یہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر اپنے نفسوں میں کوئی حرج نہ پائیں، مما قضیت جو آپ فیصلہ کریں. یعنی سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے حکم کے مطابق اپنا فیصلہ کرائیں جھگڑوں میں، اور ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی تنگی نہ ہو، مما قضیتا اس بارے میں جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، بڑی خوش دلی کے ساتھ اس بات کو مانیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ان احکامات کے مطابق آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، اخرجوا من دیارکم اور نکالو اپنے گھروں سے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، یا اخرجوا من دیارکم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ نہ یہ کرتے یہ عمل، الا قلیل منہم تھوڑے سے. یعنی یہودیوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ہم کہتے تو یہ اس احکامات پر عمل نہیں کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر وہ کرتے ما یوعظون بہ جس کی نصیحت کی گئی ہے ان کو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یعنی شریعت کا جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں اگر یہ اس پہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ثابت قدمی کے لیے بھی مضبوط ہوتا، یعنی وہ ثابت قدم رہتے ایمان پر. وَإِذَا اگر وہ ایسا کرتے لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت اجر عظیم عنایت فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ دکھاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین یہ نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین اور یہ سچوں میں صدیق میں سے ہوں گے، والشہداء والصالحین اور یہ شہداء میں سے بھی ہوں گے، صالح لوگوں میں سے بھی ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا یہ اللہ کا بہترین فضل ہے جو اللہ کی ایسے لوگوں کا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
یہ بہترین اجر ہے، فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں جو انہیں میسر آ جائیں۔ کون سے ساتھی؟ نبیین، صدیقین اور شہداء و صالحین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، کتنے بہترین ساتھی ہیں، یعنی انہی کو ساتھی بناؤ، ایسے لوگوں کو۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی نیک لوگوں کو ساتھی بنانا اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے علم کے مطابق کہ ان کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جائے گا۔